اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا برحق ہے اور پالنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کوائٹس کے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورہ بقرہ کا وظیفہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ یہ 2 آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو اس انسان کی تخلیق سے 2000 پہلے رحمان نے لکھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا اور اللہ کا وعدہ ہے جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اس کا مقام ساری رات تہجد کے برابر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان 2 آیات کو پڑھے بنا نہیں سوتا، کیونکہ یہ 2 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں۔ یہ 2 آیات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں جادو ٹونے کے اثرات نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ان 2 آیات کی فضیلت اور برکات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان آیات سے آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے، اسی لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو سکے اور ان آیات کی مکمل فضیلت بھی آپ جان سکیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر ان کو اس ویڈیو کے بارے میں علم نہیں تو وہ جان کر اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے ان 2 آیات کو پڑھنے سے بہت ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو آیات کی فضائل اور برکت بھی بتائیں گے، ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اس کی تلاوت کرنے سے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتیں نازل کرتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں فضائل اور احادیث سے چند روایات بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کے کفیر ہو جائیں گی۔ ایک دوسری احادیث میں ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 آیات عرش کے نیچلے خزانے سے عطا کی۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ ہی بعد میں کسی کو ملے گی۔ تیسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286، نمبر 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان آخری 2 آیات کو پڑھنے سے تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ تو چلیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے وظیفے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے افضل، سب سے بڑی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 285 اور 286 کی تلاوت فرما لینی ہے۔ بعد میں اپنے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ
جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہی مسلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے اللہ کے حضور التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و عافیت نازل کر، ہمارے گھر سے ہر قسم کا جادو ٹونا، ہر قسم کی بلا سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ ہو سکے تو پیارے بہن بھائیوں، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت یعنی پوری سورت کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صرف آخری 2 آیات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔